علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا. دستی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بکرے کے جو اگلا حصہ ہے نا, یہ جنرل کنالج کا لفظ مجھے پتہ ہے, نالج ہے, میں مذاق میں کنالج کہہ دیتا ہوں اس کو, کیونکہ اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی تاکہ آئکنو کے کنالج ہے. اور اتنا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کنائف سے مجھے نہ مار دیں کہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے پتا ہے یہ کیس سائلنٹ ہے, ویسے ہی میں تھوڑا سا چٹکلے کے لیے, کچھ اب لوگوں کے اپنے مزاج بھی ہوتے ہیں نا, وہ مجبور ہوتے ہیں اس مزاج سے. بھائی تو اپنا مزاج تھوڑی کسی کی وجہ سے چینج کیا جا سکتا ہے. تو وہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت کھاتے تھے. پائے جو ہے نا, پائے یہ دستی کے اچھے ہوتے ہیں, پچھلے پائے مزے کے. لوگ پتہ ہے ران والی جو وہ کیا ہے یار, ٹانگ جو ہے نا, اس کے پائے سمجھتے ہیں چونکہ یہ بہت بھاری ہیں, بڑے ہیں, تو یہ زیادہ اچھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جانور کا جو ویٹ ہے نا وہ اگلے پاؤں پہ زیادہ ہوتا ہے, پچھلے پاؤں پہ کم. پورا ویٹ اگلے پاؤں پہ ہوتا ہے. تو وہ جیسے باڈی بلڈر بازوؤں سے جو ویٹ اٹھائے گا تو اس کے بازوؤں میں طاقت, اور جو ویٹ نہیں اٹھاتا اس کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بکرا, اس کے جو اگلے پاؤں ہے نا ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو پائے جب پکایا کریں, اگلے ٹانگوں کا پکایا کریں, اس میں رس زیادہ نکلے گا, اس میں چکناہٹ اور قوت اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت کیا تھا, بکرے کی جو ران ہے نا, جو اگلی ٹانگ, ان کا گوشت پسند تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کیسے کھاتے تھے؟ انحش اللحم نحشن, ترمذی میں باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے گوشت کو ایسے, اس کا اپنا مزہ ہے. چھری سے کاٹنا بھی کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن صحابی اس صفت کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نبی کیسے گوشت کھا رہے تھے. اب اگر مجھے کوئی بکرے, میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں دعوت ہے بھائی تصویر نہ بناؤ, کیونکہ میرے سامنے راؤنڈ رکھ دیتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا پھوڑنے پھاڑنے والے ایک مولوی پیدا ہو گئے, بکرے کھا رہے ہیں. ایک دفعہ ہم سوراب گوٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مشہور ہوٹل ہے, تو وہاں کی روٹیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. میرے سامنے اتنی بڑی روٹی رکھی اور تصویر فیس بک پہ, ایسا لگ رہا تھا یہ جائیدادیں کھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں نے وہ تصویر ہٹوائی, میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہٹاؤ, لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کھانے آئے یہاں پہ, اتنی بڑی روٹی تھوڑی میں کھا سکتا ہوں یار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کا گوشت کھایا ہے. ہم اگر کھا رہے ہوں تو لوگ بولیں یہ دیکھو رانے پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے. اور ایک اور بات سے بات, بس لاسٹ یار, آخری جمعہ ہے نا, پھر سفر ہے میرا. دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, علماء کے آخری ٹائم کو دیکھتے ہیں, پچھلے وقت کو نہیں دیکھتے جو گزر چکا ہے. ہم جامع رشید میں حضرت مولانا طارق صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, بڑا خوبصورت کمرہ تھا, بڑے بہترین صوفے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے, آگے پھل فروٹ رکھے ہوئے. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے, ان مولویوں کے مزے دیکھو, لینڈ ٹراؤزر میں گھوم رہے ہیں, ہاتھ پاؤں لوگ چوم رہے ہیں, اور ان کے مزے دیکھو. میں جب طالب علم تھا, مدرسے میں آیا تو مزے لیس زندگی تھی. مزوں کے علاوہ کیا تھا؟ سب کچھ تھا. کوئی جانتا نہیں تھا. مجھے 4 آدمیوں میں بیان کے لیے ہمارے استاذ نے کھڑا کیا, تو میں ٹوٹا پھوٹا سا میں نے بیان کیا. انہوں نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہزاروں لوگ تمہارا بیان سنیں گے. تو مجھے لگا یہ لطیفہ سنا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں ہزاروں لوگ ہمارا بیان سنیں گے بھائی, کیوں سنیں گے؟ مولویوں کی کون سنتا ہے؟ ہم کسی مسجد میں امامت کر رہے ہوں گے, اذان دے رہے ہوں گے, بس یہی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی. مدرسے کے لیٹرین ہم صاف کرتے تھے, حالانکہ مدرسے میں مدرسے والے بھنگی رکھ سکتے تھے, لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہا طلبہ کی انا کو ختم کرو. کس کو؟ بولو بھائی, انا. کہ جب آپ کا مدرسہ ہے تو لیٹرین کون صاف کر؟ میں نے اپنے گھر میں کبھی زندگی میں نہ پہلے اور نہ لیٹرین صاف کی ہے, مجھے گھن آتی تھی. مگر مدرسے میں جہاں ہم پڑھتے تھے لیٹرین کا مطلب فلش, وہ ہم صاف کرتے تھے. حضرت نے پابندی